السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت برصغیر پاک و ہند کی ایک عظیم ہستی حضرت میاں میر علیہ الرحمہ کے دربار پر لاہور میں موجود ہوں۔ تو میرے ساتھ ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست محمد مدنی رضا صاحب موجود ہیں، اور ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے ان بزرگ شخصیات کے بارے میں کہ یہ کب یہاں پر تشریف لائے، ان کا نام کیا ہے، ان کا نسب کیا ہے، کون کون سے بادشاہ ان کی دربار کے اندر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ تو چند ایک سوالات جو ہیں وہ ہم ان سے پوچھیں گے۔ آئیے مل کر ان سے سوالات کے جواب لیتے ہیں۔ مدنی بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام اس وقت ہم جس دربار پہ موجود ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ آپ کروا دیں۔ یہ بزرگ ہستی برصغیر پاک و ہند کے بڑے ہی مشہور صوفی بزرگ حضرت میاں محمد میر بالا پیر رحمۃ اللہ علیہ آپ سہوستان سے تشریف لائے تھے۔ آپ کے والد صاحب بڑے مشہور اپنے وقت کے قاضی ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی بہت اپنے دور کی ولیاں ہیں، فاطمہ۔ تو یہ حضرت میاں میر صاحب جو ہیں یہ حضرت خضر سہوستان کے جو ہے نا بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، یہ ان کے مرید ہیں، اور انہی کے حکم پر یہ لاہور تشریف لائے تھے قریباً آج سے کوئی 550 سال پہلے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کے ہم عصر بزرگ اور کون کون سے ہیں؟ جی بالکل، لاہور کی ایک اور بہت بڑی شخصیت ہیں، صوفی بزرگ ہیں، حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بھی حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں، جن کا مزار شریف اسٹیشن کے پاس لاہور ہوٹل کے قریب ہے۔ کون کون سے بادشاہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے؟ جی، یہ صوفی بزرگ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ یہ صرف عام عوام الناس تک ان کی شہرت محدود نہیں تھی، بلکہ بادشاہ بھی جو تھے وہ بھی آپ کے پاس تشریف لاتے تھے۔ ان کا کوئی نام بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل، 3 بادشاہ جو ہے نا مغلیہ سلطنت کے بڑے بادشاہ، بادشاہ جہانگیر، شاہ جہان اور پھر اورنگزیب عالمگیر، یک بعد دیگرے حضرت میاں میر صاحب کی بارگاہ میں یہ تو حاضر بہت ہوتے بڑے رہتے نام تھے۔ بتا دیے آپ نے۔ جی بالکل، بلکہ تاریخ میں تو ایک واقعہ لکھا آتا ہے کہ جو اورنگزیب کے والد تھے وہ حضرت میاں میر کے پاس اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر آئے تھے، ایک اورنگزیب کو اور دوسرا داراشکوہ کو۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان 2 شہزادوں میں سے آپ کس کو بادشاہت کے لیے چنتے ہیں؟ تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے شہزادوں کے آگے رکھے تو کہا کہ یہ کھا لو۔ تو داراشکوہ جو تھے انہوں نے سوچا کہ یار میں تو شہزادہ ہوں، میں نے تو گھر جا کے تازی روٹی کھا ہی لینی ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھانے کی۔ تو لیکن اورنگزیب نے یہ نہیں سوچا، وہ فقیہ آدمی تھا، اس نے ان ٹکڑوں کو کھا لیا۔ تو ان کے والد صاحب نے پھر جب حضرت میاں میر صاحب سے پوچھا کہ ہاں آپ کس کو بادشاہت کے لیے مناسب سمجھتے ہیں، تو حضرت میاں میر صاحب نے فرمایا بس جس نے ٹکڑے کھا لیے بادشاہت اسی کی۔ اچھا، آپ ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ لاہور میں کتنا عرصہ انہوں نے قیام کیا، اور تبلیغ کے حوالے سے بھی کوئی انہوں نے کام کیا، وہ جی بھی ذرا بالکل، بتا دیں۔ لاہور میں قریباً آپ کا جو قیام ہے وہ ماشاءاللہ 60 سال پر محیط ہے۔ 60 سال آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے لیے جو نا خود کو وقف کیا، اور ان کی جو شخصیت تھی وہ صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں تھی، بلکہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے وہ بھی آپ سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے، جیسا کہ سکھ جو ہیں، سکھ مذہب والے، وہ آج بھی آپ کے مزار پر آتے ہیں۔ ان کے اس دور کے جو بڑے تھے بزرگ، وہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو گرودوارہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عبادت گاہ کی جو بنیاد ہے وہ ان سے رکھوانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، ان سے بڑھ کر ہمیں اور کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ان کی اولاد کے حوالے سے کہ کیا ان کی کوئی اولاد اب ہے، یا انہوں نے کوئی شادی کی، کتنی شادیاں کی، اس حوالے سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ نہیں، حضرت میاں میر صاحب نے نہ کوئی شادی کی، نہ کوئی آپ کی کوئی اولاد ہے، اور نہ ہی آپ سید تھے، بلکہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑی سے ہیں۔ 28ویں پشت میں جا کے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملتا ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی کہے کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں، تو کیا اس میں حقیقت ہے؟ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اولاد تو نہیں ہے، کیونکہ آپ نے شادی نہیں کی۔ تو یہ ہے کہ آپ کے جو بھتیجے تھے، مطلب آپ کی خاندان سے کہہ سکتے؟ خاندان سے خاندان کے تعلق لوگ رکھنے والے، کیا ابھی وہ موجود ہیں؟ نہیں، ابھی کوئی موجود نہیں ہے۔ اس دور ان کے جانے کے بعد ان کی جو مطلب بعد میں خلافت پہ کچھ عرصہ ان کے بھانجے یا بھتیجے بیٹھے تھے، کیونکہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ہمشیرہ بھی ہیں،
ان کا مزار یہاں قریب لائنوں پار ہے، حضرت خواجہ بحری رحمۃ اللہ علیہ مزار شریف کے احاطے میں۔ یہ ہمیں دربار شریف کا جو احاطہ ہے یہ بڑا وسیع و عریض ہمیں نظر آتا ہے، اور دربار شریف کی جو بلڈنگ ہے یہ بڑی خوبصورت، مجھے تو مغلیہ دور کا جو فن شاہکار ہے وہ اس کے اندر نظر آتا ہے۔ تو کیا آپ ہمیں اس کی تعمیر کے حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ یہ کس نے تعمیر کروائی؟ جی بالکل، ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دربار کتنے وسیع رقبے پر محیط ہے، لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں، آپ کے لیے یہ بات بڑی حیرت انگیز ہوگی کہ آپ کا یہ جو مال روڈ ہے یہ بھی کسی وقت میں لاہور دربار، والا جو مال جی روڈ جی ہے؟ لاہور والا مال روڈ، یہ جی بھی جی، دربار شریف کے احاطے میں آتا تھا، یعنی مطلب یہ اتنی احاطہ زیادہ؟ اتنا وسیع تھا۔ اچھا، اور اس کی دربار کی جو تعمیر ہے یہ باقاعدہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہوئی، اور اسی نے ساری، وہ چونکہ حضرت میاں امین رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، اورنگزیب عالمگیر۔ ہاں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے آپ کے دربار شریف کی یہ تعمیر کروائی۔ اور یہ جو مسجد ساتھ ملحق ہے دربار شریف کے ساتھ، میاں میر جامع مسجد، یہ بھی اورنگزیب عالمگیر ہی کی فن تعمیر کا جو وہ ایک منہ بولتا شاہکار ہے۔ تو یہ آپ بتا سکتے ہیں کتنے 100 سال پرانا ہے؟ جی یہ آپ کے لیے بڑا حیرت انگیز ہوگا کہ یہ تعمیر کم سے کم بھی 400 سال سے زیادہ پرانی ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور میں کروائی، اس کے دور کو آپ کمپیریزن کریں تو 400 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے کہ یہ اتنی پرانی ہے، اور یہ آج تک اسی طرح سے تازہ دم قائم دائم ہے، آپ اس کی تعمیر دیکھ سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ مدنی بھائی، جزاک تھینک اللہ، یو، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔